بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. آج کا ٹاپک ہمارا قربانی کے حوالے سے. انشاءاللہ میں آج آپ کو قربانی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتاؤں گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ اس کا گوشت اور نہ اس کا خون. لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون. کیا چیز پہنچتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، لیکن تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں بتایا ہے کہ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تمہاری جو خوشنودی ہے، جو میری رضا ہے، وہ میری بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. باقی اس کا جو گوشت ہے اور خون وہ نہیں پہنچتا، کیونکہ خون جو ہوتا ہے وہ زمین میں بہہ جاتا ہے، اور رہی بات گوشت کی، گوشت جو ہے وہ انسان کھا جاتا ہے. لیکن یہاں جو ایک بات جو بتانے کی وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے، جب بندہ جانور ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے وقت اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے. لیکن اگر وہ شخص جانور ذبح کرتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہیں لیتا اور ایسے ہی ذبح کرتے تھا تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ایک نقطہ بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ بیان کرنا مقصود ہے، جیسے اگر میرے پاس کوئی چیز ہو کھانے کی، جیسے میرے پاس اگر کوئی چیز ہو کھانے کی اور میں اس کو کھاؤں، لیکن اس پر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہ لوں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھوں، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لوں اور ایسے ہی کھا لوں، تو اگر کوئی شخص مجھے یہ دیکھے گا ایسا عمل کرتے ہوئے تو وہ شخص یہ کہے گا کہ بھئی آپ نے یہ چیز جو کھائی ہے اس پر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہیں لیا، یعنی خلاف سنت کام کیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھو یا کوئی بھی چیز کھانے بیٹھو تو پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، یعنی اور پھر بسم اللہ پڑھ کے وہ چیز کھاؤ. لیکن اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہیں لیتا اور اس چیز کو ایسے ہی کھا لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیے بغیر، تو ہم یہ کہیں گے کہ کام اس شخص نے خلاف سنت کیا. جیسے اگر میں یہ کام کروں تو کہنے والا شخص یہ کہے گا کہ بھئی آپ نے جو یہ کام کیا وہ خلاف سنت کام کیا ہے، آپ کو سنت ادا کرنی چاہیے تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینا چاہیے تھا. لیکن کوئی بھی شخص مجھے یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ آپ نے اس ڈش پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو اب یہ ڈش آپ پر حرام ہو گئی. یعنی کہ ہم کوئی بھی چیز کھانے کی کھائیں تو اس پر اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہ لیں تو وہ چیز ہم پر حرام نہیں ہوتی. جو بتانا مقصود ہے بات کہ وہ چیز ہم پر حرام نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ کام جو آپ نے کیا وہ خلاف سنت کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینا چاہیے تھا، لیکن وہ چیز ہم پر حرام نہیں ہوتی. لیکن جو جانور ہے، قربانی کا جانور، اس کا معاملہ اس سے تھوڑا سا برعکس ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینا، ذبح کرتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینا یہ قربانی جانور کے حلال ہونے کی شرط ہے. یعنی کہ اگر بندہ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو جانور اس کے لیے حلال، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو جانور اس پر حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. شرط یہ تھی کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیا جائے، تو چونکہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام اس پر نہیں لیا تو جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کھانے کی، اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینا اس کے حلال ہونے کی شرط نہیں، بلکہ اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہیں لیں گے اور کھا لیں گے تو بھی وہ چیز ہمارے لیے حلال ہوگی. ہاں یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ نے خلاف سنت کام کیا، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے کر اس کو کھانا چاہیے تھا. یہ چند اہم باتیں تھیں جو یہاں بتانا مقصود تھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے اور اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.